میں اسکول جا رہی تھی اور تب کچے کے ڈاکو تھے، انہوں نے گن پوائنٹ پہ میرے سے گاڑی لے لی۔ اس ٹائم اس نے پورے علاقے میں فائرنگ کی تھی، ایک بندے کو مار کے گولی ماری تھی۔ یعنی وہ بندہ ایک کرائم کر کے آ رہا تھا، کرائم سین سے فوراً آپ اس کا شکار بن گئی؟ ہاں جی۔ The dark aspects of our education system، ہمارے تعلیمی نظام کے کچھ ایسے فیلیئرز جن کی وجہ سے آج بھی ایک چھوٹے علاقے میں بیسک تعلیم حاصل کرنے والا ایک بچہ ایجوکیشن کے ان کوالٹی سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر پاتا جو کہ ایک اچھے پرائیویٹ اسکول کا بچہ کر پاتا ہے، اور یہی فیلیئر ہی وہ ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر میں اور ایک پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر میں، اور اسی فرق کو 17 سال سے ختم کرنے کی کوشش میں لگی بنا کسی سپورٹ کے اپنے بلبوتے پہ ڈسٹرکٹ میاں والی کی ایک ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ وٹ انسپائر ہر کہ اس جرنی کی طرف وہ اپنا سفر شروع کریں۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا قیمتی۔ کوئی بات نہیں۔ تو میم آج کا جو ایرا چل رہا ہے کہ جس میں ہمیں اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، ہمارے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، تو کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اپنی جرنی سٹارٹ کرنے کے لیے؟ جرنی تو بیسیکلی دیکھیں، ہم لوگ خود اب جیسے ٹاٹ اسکولوں سے پڑھ کے آئے تھے، یہ چیزیں جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں ہمیں یہ فیسلٹیز نہیں ملی تھی، تو یہ چیزیں تھی مائنڈ میں۔ دوسرا مجھے موقع ملا تھا، یونیسیف کے ایک پروگرام تھا چائلڈ فرینڈلی اسکولس، اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ مینٹورنگ بھی کرتے تھے اور مانیٹرنگ بھی کرتے تھے، مینس کے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ فیلڈ ورک بھی ہمارا ہوتا تھا۔ وہاں فیلڈ میں ہمیں ہارڈ ایریاز میں جا کے کام کرنے کا موقع ملا، وہاں پہ پھر ہم نے جا کے دیکھا ہے کہ کتنا فیمیل ٹیچر، اسپیشلی فیمیل، میل بھی کرتے ہیں لیکن فیمیل ٹیچر جو ہیں وہ کس طرح سے فیلڈ میں ورک کر رہی ہیں غریب بچوں کے لیے۔ اور مطلب اب میں خود، میرا جو فرسٹ ٹائم اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ڈھوک پیڑا اسکول تھا، یہ ڈسٹرکٹ میاں والی، ہاں جی ڈسٹرکٹ میاں والی، تحصیل میاں والی میں ہے، اور یہ سکیسر پہاڑی کے ساتھ ایک پہاڑی ہے، ہارڈسٹ ایریا مانا جاتا ہے اس کو میاں والی کا۔ میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ وہاں پہ ہوئی تھی 2009 میں، اور سمجھے سب سے بڑا چیلنج ہی میرے لیے وہی تھا، کیونکہ نہ وہاں پہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، اور نہ ہی کوئی سٹاف تھا، نہ چوکیدار تھا، اور بچے بھی کم تھے۔ ایک بلڈنگ تھی بس؟ ہاں جی بلڈنگ تھی بس، بلڈنگ اچھی تھی، اس کے علاوہ کوئی بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں ہماری ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی مطلب گورنمنٹ کی طرف سے ایسی فیسلٹیز نہیں تھی کہ میں وہاں پہ کام کر سکتی ہوں۔ مطلب فرسٹ ڈے جا کے میرا یہ تھا کہ نہیں، میں نے یہاں پہ کام نہیں کرنا، واپس آنا ہے۔ تو وہ ایک تو میرے فادر کی موٹیویشن تھی کہ نہیں آپ یہاں پہ کام کرو گی، کیونکہ وہاں پہ کوئی اس طرح گاڑی بھی نہیں جاتی تھی، ہمیں بائک پہ ٹریول کرنا تھا ڈیلی۔ بائک پہ آپ نے پہاڑی چلنی ہے ڈیلی بیسس؟ ہاں جی ڈیلی، وہ میرے ابو ساتھ جاتے تھے، اور روز 15 سے 20 کلومیٹر جتنا بھی ڈسٹینس ہوتا تھا، وہ زگ زیگ راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ، اور پھر سب سے بڑا چیلنج تھا کیونکہ کوئی ٹیچر نہیں تھا وہاں پہ، جو پہلے ٹیچر کام کرتے تھے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان لوگوں کی کوئی غلطیاں تھیں کہ وہاں پہ ریگولر نہیں تھے، کیونکہ کسی بھی فیمیل کے لیے وہاں پہ اسٹے کرنا مشکل تھا۔ سمجھ رہا ہوں۔ پہلے وہاں پہ جو بھی ٹیچرز رہی ہیں وہ ہفتے میں ایک دن جاتی تھی، اٹینڈنس لگا کے آئے اور واپس آ گئے، تو اس وجہ سے کوئی ریگولر بچوں کی کلاسز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو بچوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا۔ پھر میرے لیے سب سے بڑا ٹاسک یہی تھا کہ بچوں کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، پیرنٹس کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے کہ وہ اسکول آئیں۔ پھر اس کے لیے ہم لوگوں نے ڈور ٹو ڈور سروے کیا تھا۔ تو یہ آپ نے اسکول کی طرف سے کیا تھا یا پرسنلی آپ کا؟ نہیں، اسکول کی طرف سے بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے سروے کرنا ہوتا ہے، کمپین ہوتی ہیں ہماری، سال میں 2 دفعہ تو تقریباً ہوتی ہیں، لیکن میرا اپنا بھی تھا، ظاہر ہے کہ اب میں جوائن کر چکی تھی اور میرا تھوڑا انٹرسٹ بھی اچھا خاصا تھا کہ نہیں، غریبوں کے بچوں کو اگر ہم لوگ اس طرح آگے لے کے آئیں گے اور وہ بھی ہارڈ ایریا کے بچوں کو، تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اس وجہ سے پھر میں گئی، اور میرا پھر یہ ہوا کہ الحمدللہ اسی مہینے میں 60 بچے ہو گئے تھے، مطلب جب میں گئی تو 20 بچے تھے، اور اسی مہینے میں پھر 60 کے قریب میرے پاس بچے ہو گئے تھے۔ تو وہ 60 بچوں کو آپ ہی اکیلے ڈیل کر رہی؟ ہاں جی میں اکیلی، اور میرا یہ تھا نا کہ کیونکہ تب 4 اور 5th کلاس کی بچیاں بھی میرے پاس تھی، لیکن ان کو بیسکس ہی نہیں آتی تھی، مطلب ٹیبل نہیں آتے تھے، پلس مائنس تک کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ پھر میں نے سٹارٹ اس طرح سے لیا کہ نرسری سے 5th تک میں سارے بچوں کو اکٹھا بٹھا لیا اور ان کو بیسکس چیزیں سکھائی، میتھس، انگلش، اردو کی جو بیسکس تھی نا وہاں سے سکھانا سٹارٹ کیا تھا۔ تقریباً 3 سال وہاں پہ میں نے کام کیا تھا، اور 120 کے قریب
میرے پاس بچے تھے جب میں نے وہ اسکول چھوڑا تھا، ٹرانسفر کروایا تھا، لیکن کافی مشکلات بھی دیکھی، مطلب ہیلتھ ایشو ہوئے کافی زیادہ مجھے پہاڑی پہ روز ٹریول کرنے کی وجہ سے، اور کافی مطلب پرابلمس بھی دیکھی ہیں. لیکن میرا وہاں پہ ایکسپیرینس جو تھا نا یہ تھا کہ وہاں کے بچے بہت بریلینٹ، مطلب ایسے بچے میں نے آج تک سٹی کے سکولز میں بھی نہیں دیکھے. ہاں جی، بس یہی ہے نا کہ ان بچوں کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی کہ وہ لوگ سامنے آ سکے. وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور 3 ایئرز وہاں پہ رہی ہوں. اور الحمدللہ جب وہ اسکول چھوڑا تو مرکز چکڑالہ کا وہ ٹاپ کا اسکول تھا جہاں پہ انرولمنٹ زیادہ تھی ایز اے سنگل ٹیچر. میرے پاس تب کوئی ٹیچر 3 سال کی جرنی میں آپ کو کسی طرح کی سپورٹ نہیں ملی کہ کوئی اور ٹیچر یا ایسا کچھ؟ وہاں پہ ایک تو ٹرانسفر نہیں ہوتے تھے، ظاہر وہ بہت ہارڈ ایریا ہے، کوئی اس طرح سے ٹرانسفر کرواتا نہیں تھا. پھر بڑی مشکل سے ایک مجھے سکندرآباد کی ٹیچر ملی تھی، اور جب وہ آئیں تو تب میرا ٹرانسفر ہوا، کیونکہ وہاں یہی تھا تب رول گورنمنٹ کا کہ سنگل ٹیچر ٹرانسفر نہیں کروا سکتا تھا. ان کا ٹرانسفر ہوا، وہ میرے پاس آئیں، پھر میرا ٹرانسفر ہوا اور میں چشمہ کالونی آ گئی. پھر نیکسٹ چیلنج میرا چشمہ کالونی اسکول تھا، GGPS چشمہ کالونی، کہ یہاں پہ ہمارے پاس تھے مچھیروں کے بچے، سندھی زیادہ تر. ہاں جی، یہاں بھی مطلب ہمارے پاس وہ پڑھے لکھی فیملیز نہیں تھی، کچے کے بچے تھے اور سندھی سے. ان کو ایجوکیٹ کرنا اور پھر اسپیشلی مطلب ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کے گھروں میں بھی جاتے تھے، پھر اسپیشلی ان کو بلانا. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ 2 ٹیچرس تھے پہلے وہاں پہ بھی. ہماری جو جرنی تھی نا اس میں ہم نے یہی کیا کہ اسکول کا تو کام کرواتے تھے ہم لوگ، لیکن ساتھ میں ہم نے قرآن پاک کی کلاسز بھی شروع کر دی تھی. یہ قرآن پاک تو بعد میں آیا تھا، 2018 میں انہوں نے کیا تھا کہ لازمی ہو جائے. ہاں جی، لیکن ہم اس سے پہلے ہی ہم لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہوا تھا باقاعدہ. ہاں جی، کیونکہ ہم لوگ جاتے تھے جب وزٹ کرنے تو وہاں پہ جو ایریا تھا وہاں کی لیڈیز کو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، مطلب نماز، وضو، غسل، ان چیزوں کا. تو وہ بھی ہم لوگ ویکلی میٹنگز رکھتے تھے ان کی. میرے ساتھ جو دوسری جو ٹیچر تھیں وہ بھی ہیلپ فل تھی کافی. ہم دونوں ٹیچر ان کو موٹیویٹ کرتے تھے، باقاعدہ سکھاتے تھے نماز کے بارے میں بھی اور یہ چیزیں بھی، کیونکہ تعلیم تو ہم لوگ سکھا ہی رہے تھے گورنمنٹ کی طرف سے جو وہ تھا، لیکن جو دینی تعلیم تھی نا وہ بھی ہم لوگوں نے اپنی طرف سے. کیونکہ ظاہر ان کے پیرنٹس اس چیز کی نو ہاؤ ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو بھی صحیح طریقے سے تربیت دے سکیں گے. اور بریلینٹ وہاں بھی میرے بچے بہت بریلینٹ تھے، مطلب ڈرائنگ ماسٹر. اب میں خود مطلب اس طرح سے پروفیشنل نہیں ہوں، لیکن میں تھیم بیسڈ وال پینٹنگ کر لیتی ہوں. میں نے اسکول میں کبھی پینٹر نہیں بلایا، میں خود ہی کرتی تھی پہلے والے اسکول میں. اور اکثر یہ ہوتا تھا میں ہیڈ تھی تو ہمیں اکثر ٹاسک وغیرہ آ جاتے تھے تو میں ان کو کہہ دیتی تھی کہ آپ ڈرائنگ کر لو، کسی ٹاپک پہ ڈرائنگ کر لو اور پھر اس پہ 2 سے 3 لائنیں لکھ لو، اردو میں لکھ لو، انگلش میں لکھ لو. تو میرے بچے ڈرائنگ میں مجھ سے بھی زیادہ اچھے، مطلب میرے پاس میں نے شیئر کی ہوئی ہیں فیس بک پہ پکس، آپ کے پیج پہ میں نے کافی ایسی پوسٹ دیکھی، وہ سارے میری سندھی بچوں کی ڈرائنگس تھی. اچھا، ایک اس میں بڑے اچھی ایکٹیویٹی جو مجھے پرسنلی آپ کی لگی تھی کہ اکارڈنگ ٹو ایونٹ، مطلب کہ پاکستان میں جتنے بھی ایسے آتے ہیں، 14 اگست ہے، کوئی یوم تکبیر ہے، اس سے ریلیٹڈ بچوں کو پراپر وہ یونیفارم پہنانا اور وہ کرنا، وہ اسکول کی طرف سے تھا یا وہ آپ کی وہ پرسنل ایکٹیویٹی تھی؟ نہیں، کپڑوں کا یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ، میں اپنے بچوں کے لے جاتی تھی یا جو میرے ساتھ کولیگس ان کے بچوں کے، اور ادھر ادھر سے مانگ کے پرچیز کبھی نہیں کیے. مطلب گورنمنٹ کا جو فنڈ ہوتا تھا اس کی طرف سے جتنا بھی یہ ایکٹیویٹی ورک میرا ہوتا ہے، جتنے بھی اسکولز میں نے کروایا ہے، گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں لیتی میں، وہ میرا پرسنل ہی ہوتا ہے. تو اس میں مطلب کہ آپ نے جب سیٹ اپ اسٹارٹ کیا، یہ تو آپ ابھی تک جرنی بتا رہی ہیں کہ جس اسکول میں آپ اپوائنٹ تھی جی وہاں پہ آپ نے کیا. تو کیسے آئیڈیا آیا کہ یہ یہاں تک محدود نہیں رہا، کہ جیسے آپ کی ماشاءاللہ سے یہاں پہ اچھی ایک ریپوٹیشن ہے کہ آپ ایک اسکولز میں جاتی ہیں، وہاں کے بچوں کو ایکٹیویٹیز کروانا اس طرح کی، تو اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا آپ کو؟ میرا یہ تھا کہ پہلے میں سوشل میڈیا پہ نہیں اپلوڈ کرتی تھی، مطلب میں 2009 سے ہی اسی طرح کام کر رہی ہوں، لیکن 2017 میں میرے ساتھ 2 نئی کولیگز آئیں، انہوں نے کہا کہ میڈم آپ کا کام اتنا اچھا ہے تو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی آنا چاہیے. پھر میں میاں والی کے کچھ پیجز تھے، سر عمران نیازی کا تھا تب، ایک احمد نیازی صاحب ہیں ان کا تھا پیج، اس پہ میں نے اپنا کام شیئر کرنا شروع کیا. وہاں سے پھر اپریسیشن ملی مجھے، پھر سب نے انکریج کیا کہ نہیں یہ کام ہونا چاہیے. وہاں سے کرتے کرتے اب تقریباً پنجاب کے سارے پیجز پہ، میرا اپنا بھی پرسنل پیج بھی ہے لیکن سارے پیجز پہ میرا کام جاتا ہے اور الحمدللہ بہت زیادہ اپریسیشن ملتی ہے. تو میں 17 سالہ کیریئر میں کون کون سی جگہیں ایکسپیرینس کی آپ نے، ٹرانسفر وغیرہ جیسے آپ کہہ رہی ہے آپ کے؟ 3 سال تو ڈھوک پیرا میں رہی ہوں میں، وہ پہاڑی، ہاں جی پہاڑی.
اس کے بعد 10 سال میں GGPS چشمہ کالونی میں رہی ہوں، جس میں 7 سال ایز اے ہیڈ کام کیا تھا. اچھا. اور پھر نومبر 2022 میں میرا ٹرانسفر ہوا تھا کندیا میں. اچھا جی. تو وہاں سے کوئی خاص وجہ تھی ٹرانسفر کا؟ کیونکہ پہلے اسکول کی تو سمجھ آتی ہے نا کہ وہ جگہ ایسی تھی، تو وہاں سے کیوں، مطلب آپ ایز اے ہیڈ تھی تو کیوں ٹرانسفر کروایا؟ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ ڈیسیجن لینا پڑا تھا. اچھا. حالانکہ اس اسکول کو چھوڑنے کا میرا کوئی بھی پلان نہیں تھا، مطلب کبھی میں نے سوچا کہ مجھے آپشنز بھی دی گئیں یہاں کالونی میں ٹرانسفر کے لیے. 1-2 ٹیچر ریٹائر ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں ہماری جگہ پہ، لیکن میں نے اس ٹائم بھی اپنے اسکول کو ہی چوز کیا تھا کیونکہ وہاں پہ میں نے محنت بہت زیادہ کی ہوئی تھی. تو پھر ایسے کیا انسیڈنٹ تھا کہ آپ کو چھوڑنا پڑا؟ انسیڈنٹ یہ ہوا تھا کہ میں اسکول جا رہی تھی اور تب کچے کے ڈاکو تھے، انہوں نے گن پوائنٹ پہ میرے سے گاڑی لے لی تھی. اچھا. ہاں جی، میری اپنی بیٹیاں بھی ساتھ تھیں، میرے 2 اسٹاف ممبرز بھی میرے ساتھ تھے، اور اس ٹائم اس نے پورے علاقے میں فائرنگ کی تھی، ایک بندے کو مار کے گولی ماری تھی اور پھر میرے سے گاڑی انہوں نے چھینی تھی. یعنی وہ بندہ ایک کرائم کر کے آ رہا تھا، کرائم سین سے فوراً آپ اس کا شکار بن گئی؟ ہاں جی، ینگ تھا، یہ 20 to 22 اتنی ایئرس اس کی ایج تھی، اور بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہاسپٹل جانا ہے. تو میں نے اسے آفر بھی کی کیونکہ مجھے اس ٹائم لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کار سنیچنگ کر رہا ہے، کہ چلے میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتی ہوں. میرے پی این میرے ساتھ چلتے ہیں، وہ کافی سپورٹیو رہے وہاں میرے ساتھ، علاقے کے تھے. تو انہوں نے بس بات کوئی نہیں سنی، زبردستی وہ گن رکھی اور کی کھینچ لی تھی میرے ہاتھ سے. بچیاں بھی آپ کے ساتھ؟ ہاں جی، وہ ڈر گئی تھی کافی، مطلب خوفزدہ ہو گئی تھیں، اور مطلب مجھے خود سمجھ نہیں آئی بھائی ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ 10 سال ادھر رہے تھے، کبھی بھی کچھ نہیں ہو. بالکل وہ جنگل کے اندر اسکول تھا، کوئی آبادی نہیں تھی نا، بالکل کیکر ہیں اور ان کے درمیان میں اسکول تھا. کبھی بھی ہم لوگ خوفزدہ نہیں ہوئے. لیکن یکدم ظاہر ہے آپ کی زندگی میں اس طرح سے انسیڈنٹ ہو جائے، موت کو آپ بالکل سامنے دیکھ گئے. ہاں جی. لیکن میں مطلب اس ٹائم بھی میں اس کو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتی ہوں، آپ کے جو پیشنٹ ہے نا آپ کو ہاسپٹل لے جاتی ہوں. گن اٹھائے بندے کو آپ یہ آفر کروا رہی ہیں. ہاں جی. تو بس اس ٹائم نہیں سمجھ لگی کہ وہ بندہ کیا کرے، لیکن وہ چھوٹے سے انسیڈنٹ کی وجہ سے میری لائف میں کافی چینجز آئی تھیں. مطلب پھر گھر والے نہیں مانتے تھے کہ آپ دوبارہ وہاں پہ جاؤ، ایسی بات تو کیونکہ دشمنی پڑ گئی تھی وہاں پہ، ایسے ایریے میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ڈپارٹمنٹ نے مجھے آفر کی کہ آپ کو گن لے دیتے ہیں، لائسنس دے دیتے ہیں، آپ گن رکھ لیں لیکن آپ اسکول نہ چھوڑیں. لیکن وہاں پہ پھر کام کرنا میرے لیے جس جگہ کو آپ نے بیسٹ دیا اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں. ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے اتنا کام کیا ہو، وہاں کا اگر ایک بندہ بھی اس طرح کی حرکت کرے گا، ایون پھر بعد میں یہ بلیم بھی سنیں کہ میڈم نے ٹرانسفر کروانے کے لیے خود پہ اٹیک کروایا، تو وہ چیز بچیاں ساتھ کون اس طرح کا کام. ہاں جی، نہیں کافی مطلب میرے لیے وہ بہت مشکل ٹائم تھا میری زندگی کا. ایک تو یہ ڈیسیجن لینا کہ اسکول کو چھوڑنا ہے، اور دوسرا پھر لوگوں کی باتیں سننا. اس ٹائم پھر آپ اس فیز سے گزر کے آئے ہیں اور اگلے اس پہ بھی آپ کریٹیسائز کریں کہ یہ تو پھر ہماری سوسائٹی ہے نا، مطلب یہ لوگ پازیٹیو چیز کو نہیں دیکھتے، جو چیز نیگیٹو ہوتی ہے اس کو زیادہ اچھال دیتے ہیں. ایسی بات. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے مجھے کندیا شفٹ ہونا پڑا، ورنہ کبھی بھی اس اسکول کو چھوڑنے کا میرا پلان نہیں تھا. اب دوبارہ کبھی موقع ملے وہاں اپوائنٹ ہونے کا؟ اب تو ظاہر ہے وہ چیز نہیں رہتی، اب نہ وہ اسٹاف رہا ہے نہ وہ بچے رہے ہیں. پی این بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، مطلب ہم لوگ اسٹاف نہیں تھے، ہم لوگ فیملی کی طرح کام کرتے تھے. 4 ٹیچر تھے، 1 پی این تھے، اور ہم 5 لوگ مل کے اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی میں کنڈکٹ کرواتی تھی نا، میں ایک بندے سے مشورہ کرتی تھی، ایون اپنے چوکیدار سے بھی. تو وہاں فیملی کی طرح کام کیا ہے، لیکن اب وہ فیملی رہی نہیں ہے تو پھر اس طرح سے انٹرسٹ، ہاں جی، انٹرسٹ نہیں رہتا. زبردست ہو گیا. تو اچھا اس میں اب دیکھیں نا، یہ ایک ٹف روٹین بن جاتی ہے کہ مطلب کہ اپنی جاب کو بھی آپ نے پراپر ٹائمنگ دینی ہے، جاب کے علاوہ بھی فردر ایکٹیویٹیز جو آپ کرتی ہیں دوسرے اسکولز میں جا کے ان بچوں کے لیے، پھر اس کے بعد آپ کی پرسنل لائف بھی ہے. تو یہ ڈسٹربنس نہیں، کیسے ورک لائف بیلنس کیسے کیا آپ نے اپنی روٹین کو؟ بیلنس یہ ہے کہ میں سب کو کہتی ہوں کہ مجھے پڑھایا میرے فادر نے ہے، لیکن مجھ میں جو کانفیڈنس ہے یا گرومنگ میری ہوئی ہے وہ میرے ہسبینڈ کی وجہ سے ہوئی. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی، وہ ہر جگہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں جہاں بھی جاتی ہوں. مطلب ظاہر اسکول میں ایشوز بھی ہوتے ہیں، جو بھی اس طرح سے ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. جب سے میں کندیا میں آئی ہوں اسپیشلی، مطلب اس سے پہلے میرے ساتھ یہ نہیں تھا، لیکن یہاں پہ مجھے تھا کہ شاید سٹی کا اسکول ہے تو یہاں براڈ مائنڈیڈ لوگ ہوں گے،
لیکن یہاں پہ مجھے بہت زیادہ کرٹیسزم فیس کرنا پڑا کہ آپ یہ کیوں کام کرتی ہیں, کیوں اپلوڈ کرتی ہیں. حالانکہ پیرنٹس کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ہے, واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے میں نے, باقاعدہ ان کو کام شیئر کرتی ہوں. لیکن جب پریشان ہو کے بظاہر گھر آتی ہوں تو پھر ہسبینڈ ہی وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے, کیونکہ جہاں بھی جاؤ آپ, جس ڈپارٹمنٹ میں بھی جاؤ, وہاں پہ لیگ پولنگ کرنے والے لوگ ہوں گے. ایسی بات ہے, بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کو موٹیویٹ کریں گے, لیکن ڈسکریج کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. ایسی بات ہے. تو وہاں پہ بس یہ میرے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے میں ابھی بھی یہاں پہ بیٹھی ہوں, آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں. اگر ان کی سپورٹ نہیں ہو تو پھر تو میں نہ گھر چلا سکتی ہوں نہ اسکول کو چلا سکتی ہوں. یہ ہمارے یہاں کے میلز کے لیے بھی ایک اچھا میسج ہے, مطلب کہ جب آپ کا پارٹنر, نو میٹر کہ وہ آپ کی وائف ہے, وہ آپ کی بچی ہے, بہن ہے, اگر ایک پازیٹیو وے میں جا رہے ہیں, ایک پازیٹیو پلیٹ فارم پہ وہ کام کر رہے ہیں, تو وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دیم. اچھا, اس میں ایک بات آپ نے کہی ہے, مجھے اس سے خیال آ گیا کہ کرٹیسزم. جی تو 17 سال کی ایک ایسی جرنی جس میں ماشاءاللہ آپ ACDC لیول تک آپ کو پہچانا جاتا ہے, آپ کے ورک کو سراہا جاتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں مسئلہ بھی ہوا ہوگا اس چیز سے کہ یہ ایک جگہ سے اٹھ کے آئی کہاں سے, اور یہ ایک دم سے ایسے 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 اوپر جاتی جا رہی ہے. تو کچھ ایسے میں کہوں گا کہ ڈارک پہلو جو آپ نے فیس کیے ہوں, اگر آپ بتانا چاہیں تو. ہاں جی ضرور. ایک تو مجھے یہ تھا کہ جب کرونا آیا تھا تو میں نے ورلڈ لیول پہ ایک ایکٹیویٹی کروائی تھی. مطلب ابھی پاکستان میں اس طرح سے کرونا نہیں آیا تھا, لیکن میں نے اس کی اویئرنیس دی. اور اس ٹائم جو وزیر تعلیم تھے مراد راز صاحب, انہوں نے باقاعدہ مجھے اپریشیٹ کیا تھا. اس کے بعد 2 اور ایکٹیویٹیز ہوئیں, ان پہ بھی اپریشیٹ کیا, اور اس ٹائم پورے میاں والی کے سب پیجز پہ تعریف تھی میرے اسکول کی. لیکن یہ تھا کہ جب میرے آفیسرز آئے اسکول میں, انہوں نے لاگ بک پہ یہ لکھا ہے کہ جی ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کروائیں. مطلب مجھے کریڈٹ نہیں دیا, کریڈٹ خود لیا. ہاں جی, مجھے اس چیز کا پھر ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب کام کر رہا ہو تو آپ اس کو انکریج کرو. مجھے اپنے ڈسٹرکٹ میں اس طرح سے اپریسیشن نہیں ملتی جس طرح سے مجھے باقی ڈسٹرکٹ میں ملتی ہے. اب بھکھر ہے اسپیشلی, وہاں کے گروپ میں بھی ہوں, وہ لوگ اپنے اسکول میں میری ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرواتے ہیں. باقی اسکول اسپیشلی پرائیویٹ جہاں پہ بھی ہیں کندیاں کے, وہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, باقاعدہ بلاتے بھی ہیں, اپنی ایکٹیویٹیز دکھائیں. میں اپنی ویڈیوز بھیجتی ہوں کیونکہ میرا زیادہ تر جو فیلڈ ورک اس میں ہے EC پر ہے, ECC ارلی چائلڈہڈ اینڈ کیئر ایجوکیشن. اس میں میرا زیادہ انٹرسٹ ہے, اور میں لو کاسٹ نو کاسٹ میٹیریل پر کام کرتی ہوں. تو زیادہ مجھے اسی چیز کی وجہ سے میں ڈسہارٹ ہو جاتی ہوں کہ اس طرح سے اپریسیشن نہیں ملتی. اور بہت زیادہ لوگ ہیں جو پھر اندر سے ان کو ہوتا ہے کہ یہ اس چھوٹے لیول میں, مطلب PSTs کو ہمیں اس طرح سے رتبہ نہیں دیا جاتا جیسے باقی ESTs ہیں, CSEs ہیں, SSTs ہیں. PSTs کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی کام کر نہیں سکتے, حالانکہ ہم لوگ بیس میکر ہیں. بنیاد جو ہے وہ پرائمری اسکولوں میں بنتی ہے, اور میرے خیال میں اب سارے ہی ٹیچرز کافی کام کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میں کام کر رہی ہوں, سارے ٹیچرز اسی طرح فیلڈ میں ہیں. اب آپ دیکھیں, اب تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, اور اس پہ بھی پھر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہاں جی گورنمنٹ اسکول کو شوق بڑا ہوتا ہے جی کہ ہم دکھائیں اپنا کام. مجھے بھی کمنٹس ملتے ہیں, ہاں جی مجھے بھی کمنٹس ملتے ہیں کہ ہاں جی اس کو بڑا شوق ہے شو آف کرنے کا. لیکن ہم میں اگر کوئی ٹیلنٹ ہے, ہم کیوں نہ شو آف کریں. وہی ایکٹیویٹی جب کوئی پرائیویٹ اسکول کنڈکٹ کرواتا ہے, وہ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں, ان کو تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو اس سوری ٹو کٹ یو, جی اس بیچ میں کوئی ایسا ہیٹر, کوئی ایسا کرٹیسزم آپ کو فیس کرنا پڑا ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ آئی نیڈ ٹو کوئٹ دس, کہ میں بس میرا گیو اپ ہے, اب میں مزید آگے نہیں چل سکتی, کوئی ایسا فیس بھی آیا؟ آتے ہیں, کافی زیادہ آتے ہیں, لیکن میں چھوڑتی نہیں ہوں کام. اچھا. ہاں مجھے نا اور زیادہ موٹیویشن ملتی ہے, اور میں اکثر اپنی فرینڈس کو بھی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے نا غصے میں اور زیادہ ایکٹیویٹیز مجھے آ رہی ہوتی ہیں, اور زیادہ آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے اور کام کرنا ہے. بس مجھے اپنے اسکول سے ہے تھوڑا کہ وہ لوگ, اب ظاہر ہے میں جس اسکول میں ہوں وہاں پہ مجھے الاؤ ہی نہیں کرتے کہ سیل فون اب اسپیشلی الاؤ کروایا ہوا ہے رانا سکندر حیات کی ٹیم سے. اور میں تھینک فل ہوں رانا صاحب کی کہ وہ لوگ بہت موٹیویٹ کرتے ہیں ٹیچرس کو. مطلب اس گورنمنٹ نے ٹیچرس کو موٹیویٹ کیا, بس ہمیں صرف مسئلہ ہے پرائیویٹائزیشن سے کہ جو اسکول پرائیویٹ کر دی ہیں, تو اس میں ہمارا قصور نہیں تھا. ان کو یہ انالائز کرنا چاہیے تھا کہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا پالیسیز بنائی تھیں کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ سٹیپ لینا پڑا. اب زیادہ تر وہ اسکول پرائیویٹ ہوئے ہیں جہاں پہ سنگل ٹیچر تھے, مطلب ایک ٹیچر تھا اور 120 کے قریب بچے. تو بجائے اس کے گورنمنٹ ان کو اپریشیٹ کرتی کہ ایک سنگل ٹیچر بھی ہے, سویپر بھی ہے, مالی بھی ہے,
اور PNB ہے, سب کچھ ہے. اس کے باوجود وہ 120 بچوں کو لے کے بیٹھا ہے. تو اس اسکول کو بجائے اس کے کیا پرائیویٹ کرتے ہیں, اب وہاں پہ ٹیچرز بھیج دیتے, ٹیچرز اپوائنٹ کر دیتے, ایسی بات تاکہ ہمارے سکولز پرائیویٹ ہی نہ ہوتے. اب 25A ایکٹ کیا کہتا ہے, اس میں یہی ہے کہ جو ایجوکیشن ہے 5 سے لے کے 16 سال تک کے بچوں کے لیے وہ فری ہے اینڈ کمپلسری ہے, وہ گورنمنٹ نے دینی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی, ٹیچرز کی نہیں تھی کہ ٹیچرز کو اب قصوروار کہا جا رہا ہے کہ ہاں جی پرائیویٹائزیشن جو ہو رہی ہے یہ ٹیچرز کی وجہ سے ہو رہی ہے. میرے خیال میں یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, ٹیچرز ہمارے سارے ہارڈ ورکنگ ہیں. اب وہ والا ٹائم, اب تو MPhil PhD ہیں. آپ پرائمری اسکول میں جائیں, بہت کم ٹیچرز ہیں جو میٹرک ہوں گے, وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں, لیکن MPhil اور PhD سے کم ٹیچرز نہیں ہیں. تو جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپنا ٹاپک کہ جو ایک ڈفرینس ہے پرائیویٹ اسکولنگ میں اور گورنمنٹ اسکولنگ میں, 17 سالہ کیریئر ہے آپ کا. اب دیکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگ بھی اسکول ایرا سے گزرے ہیں, پر ہم اتنے ڈیپلی انالائز نہیں کر سکتے ان سسٹم کو, ان چیزوں کو جتنا آپ کر سکتی ہیں. تو کیا چیز آپ کی نظر میں ایسی ہے کہ جو اگر بیلنس کر دی جائے تو یہ پرائیویٹ اسکول اور ان کے سٹینڈرڈز کا جو ڈفرینٹ ہے نا یہ مینٹین ہو جائے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولس کے پاس بلڈنگز پرائیویٹ والوں سے زیادہ اچھی ہیں. کھلے اسکولز ہیں ہمارے پاس, بجلی ہے, اب تو سولر سسٹم لگا دیے ہیں گورنمنٹ نے, کافی فیسلٹیز دے دی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پر کلاس ایک ٹیچر ہونا چاہیے جیسے پرائیویٹ اسکول میں ہوتا ہے, ہر کلاس میں ایک ٹیچر ہو. اور دوسرا ٹرم سسٹم اب ہے ہمارا, ٹھیک ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹرم ہوتی ہیں, پھر اینول ٹرم ہوتی ہے ہماری. لیکن یہ ہے کہ اینول میں جا کے سارے کا سارا سلیبس بچے کو پھر سے کور کرنا پڑتا ہے, جو کہ ناانصافی ہے. اب ادھر دیکھ لیں آپ لوگ پرائیویٹ اسکول میں فرسٹ ٹرم میں جو سلیبس پڑھایا بس وہ ختم بات, سیکنڈ ٹرم ہاں جی سیکنڈ ٹرم میں علیحدہ سے سلیبس آئے گا. لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ساری ٹرمس کو نہ انکلوڈ کر دیتے ہیں اینول میں, وہ بچے اوور برڈن ہو جاتے ہیں. پھر سارا قصور آ جاتا ہے ٹیچرز پہ کہ ہاں جی ٹیچرز نے نہیں پڑھایا. تو یہ جو اگر ٹرم سسٹم گورنمنٹ نے بنایا ہے تو اس کو ٹرم سسٹم ہی رہنے دیں, سلیبس وغیرہ اتنا ہی ہونا چاہیے جس کو بچے کور کر لیں. دوسرا یہ کہ یہاں پہ ٹیچرز کو اس طرح سے پروموشن جو ہوتی ہیں, پروموشن بہت مشکل سے ہوتے ہیں. سائنس والوں کی ہو جاتی ہیں, لیکن اب جیسے میرا خود آرٹس ہے تو ہم لوگ, میری اب 16 سال سے نہیں ہوئی ہے پروموشن کوئی بھی. 16 سال میں ایک بھی پروموشن بس ایک ہی دفعہ وہ سارے PhDs کو جب 14 ملا تھا تو ہمیں بھی مل گیا. لیکن اس کے علاوہ میری کوئی پروموشن نہیں ہوئی ہے کیونکہ میرا اسلامیات ہے. اور جبکہ اگر دیکھا جائے بیسیکلی تو جو پروموشن ہیں وہ پرفارمنس بیسڈ ہونی چاہیے, نہ کہ ڈگری بیسڈ ہونی چاہیے. وہی نا, پرفارمنس بیس ہونی چاہیے. اب گورنمنٹ دیکھے کہ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو اس بیس پہ پروموشن دے. بے شک ٹیسٹ لے لیں, ابھی بھی ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہے ہیں. مطلب گورنمنٹ پنجاب کا یہ اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے آل اوور پنجاب یہ کہا ہے کہ ہائی مڈل پرائمری جتنے بھی اسکولز ہیں ان میں وہ ہیڈ اپوائنٹ کریں گے تھرو ٹیسٹ. اور میں نے خود ابھی ان چھٹیوں میں میرا یہی ٹاسک تھا کہ میں نے 300+ ٹیچرز کو ہیڈ ٹیسٹ کی تیاری کروائی ہے وداؤٹ اینی فیس. اور اس کا بیسک میرا پرپز یہی تھا کہ میں نے یہ امیج دینا تھا کہ ہمارے میاں والی کے لوگ بہت سپورٹیو ہیں, کیونکہ ہمارا امیج جاتا ہے کہ ہم جی لڑاکا ہیں, قتل و غارت ہے, اس طرح کی نیگیٹو امیج بہت زیادہ ہے. مطلب کہیں ہم انٹرو کروائے نا کہ میاں والی کے ہیں تو پہلے ان کا منہ بن جاتا ہے. ایسی بات ہے, یہ میاں والی فیکٹ ہے. تو میں نے اپنی طرف سے چھٹیوں میں یہ کوشش بھی کی ہے کہ میں موٹیویٹ کروں ٹیچرز کو. ایک تو یہ کہ یہ صرف ٹیسٹ نہ دیں بلکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ان کی اسکول میں کام آئیں. اچھا, تو یہ پوری چھٹیاں میرا یہ کام بھی رہا ہے. یہ تو زبردست ہو گیا. تو ابھی تک اراؤنڈ کتنے ٹیچرز کو آپ ٹرین کر چکی ہیں اس ہیڈشپ ٹیسٹ کے لیے؟ 300+ بلکہ زیادہ ہوں گے. جسٹ فرام میاں والی یا آل اوور؟ نہیں, آل اوور پنجاب. تو سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹ کیا ان سے پھر؟ ہاں جی, مطلب پھر لنک گئے ہیں, ٹیچرز نے بھیجے ہیں اپنے جو ان کے جاننے والے تھے, ان کو پتہ لگا. مطلب باقی ڈسٹرکٹ میں بھی کروا رہے ہیں تیاری, 5 سے 6 ہزار پر پرسن لے رہے ہیں. ہاں بالکل ایسی, لیکن میں نے کوئی فیس نہیں رکھی ہوئی ہے. ہاں دیکھا جائے تو ہمارے میاں والی کا ایک باہر جتنے بھی سٹیز ان پہ امپیکٹ یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ صرف دشمنیاں کرتے ہیں. ہاں جی, یہ بات کرنے پہ آپ کو اکثر اپنے علاقے کے لوگ کرٹیسائز کریں گے کہ لائک آپ نیگیٹو امپیکٹ ڈالیں, بٹ اس چیز پہ بات ہم کریں گے تو اس کا کوئی سلوشن نکلے گا. ویل وہ ایک ادر ٹاپک ہے. ہم اپنے ٹاپک میں واپس آتے ہیں کہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا ہے کہ جو اندر ایسے میجر فلاز ہیں کہ جن کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے بیچ میں. کیونکہ ابھی جتنا بھی گورنمنٹ سیکٹر پرفارم کر لینا اچھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو پرائیویٹ اسکول والے اسٹینڈرڈس کو کیوں نہیں میٹ کر پا رہے وہ؟ وہاں بھی وہی ٹیچرز پڑھا رہی ہیں, یہاں بھی ایسی ٹیچرز پڑھا رہی ہیں. بیسک نیڈس کی بھی بات ہے نا, فیسلٹیز
ہمیں اس طرح سے فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں. دوسرا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ایز اے ہیڈ اگر دیکھیں تو ہیڈ کو تو سارا دن کلرک ہی بننا پڑتا ہے, مطلب وہ سارا دن کلرکوں والا کام کرتے ہیں اور ٹیچر والا کام کرتے ہیں. جبکہ یہ کلرک کی پوسٹ ہوتی ہے لیکن ہائی اسکولز میں ہوتی ہے, ہائی اسکول میں آفیسز میں ہوتی ہے, لیکن ہر اسکول میں اگر کلرکس دے دیں تو کافی برڈن کم ہو جائے گا. پی این دے دیں ہر اسکول میں, کیونکہ ہم لوگ خود پی این بنے ہوتے ہیں, ہمیں سارا دن ٹینشن ہوتی ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جیسے پرسنل نمبر ہوتے ہیں ہمارے, اگر اسی پرسنل نمبر کو ہی آن لائن کر دیا جائے, ہمارا سارا ڈیٹا اسی پہ شفٹ کر دیا جائے, تو اس سے بھی بہت آسانی ہو جائے گی. ہم لوگ سارا دن وہی ڈیٹا بھیجتے رہتے ہیں جو 10 سال سے بھیجتے رہے. مطلب وہ ریکارڈ ہوتا ہے آفس میں, لیکن بار بار ظاہر ہے ٹیچرز بھی تنگ پڑتے ہیں اس چیز سے. اور باقی تو اب ٹیچرز, دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے جو پلیٹ فارم جو اپرچونٹیز میرے خیال سے پرائیویٹ سیکٹر میں دی جاتی ہیں اس کی بھی بہت کمی ہے. ہاں جی, وہ این ایس بی حالانکہ گورنمنٹ دیتی ہے, لیکن گورنمنٹ جو دیتی ہے اس میں اس طرح سے فنڈس پورے نہیں ہوتے. ظاہر سویپر کو بھی پے کرنا ہے, بجلی کے بل وہ بھی اسی طرح سے, آپ کو پتا ہے کس طرح سے آ رہے ہیں بجلی کے بل وغیرہ, تو وہ پھر سارا فنڈ تو اس میں چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دینے چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی پرائیویٹ اسکولوں کی طرح باقی کام کروا سکیں. سمجھ آ رہی. ابھی ایسا ہے کہ ایک بندہ اب جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے, کوئی آگے بڑھنے لگتا ہے کسی بھی فیلڈ میں, تو کہا جاتا ہے اسے کہ ہم اکیلے کیا کر لیں گے. ہم خود پرسنلی بھی, میں کوئی کام کرنے لگوں تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں اکیلا کیا ہی کر سکتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز آپ میں نہیں تھی تو آپ نے اسٹیپ لیا. 17 سال کا جو جرنی ہے آپ کا, یہ میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اکیلے ہی ہے. ہاں جی. تو اتنی ایفرٹ جو آپ نے دی, جس میں ہم اب سب کا ذکر نہیں کر سکتے یہاں پہ, تو اس کا کچھ چینج دیکھا بھی صحیح آپ نے, اس کے کچھ ریزلٹس ملے بھی آپ کو؟ جی الحمدللہ چینج تو کافی نظر آیا. مطلب میاں والی کا اچھا خاصا نام لیا جاتا ہے, میری وجہ سے بھی لیا جاتا ہے, اور کچھ اور لوگ بھی ہیں, اب نام لوں گی تو پھر سارے ناراض ہو جائیں گے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اور مجھے پیرنٹس کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے, اسپیشلی میرے اپنے پیج پہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پہلے تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ واقعی گورنمنٹ ٹیچر ہیں. پہلا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یہ جاتا ہے کہ کوئی این جی او کا بندہ, یا موسٹلی این جی اوز کا یہ کام ہوتا ہے. ہاں جی, پہلا کوشچن ہی یہی ہوتا ہے, اور میں ان کو یہی آنسر کرتی ہوں کہ نہیں, کہ گورنمنٹ ٹیچر ہوں میں. اور میرا یہی جو فوکس تھا کہ ہم نے ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کیوں کروانی ہے, تاکہ ہم اپنے بچوں کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں جو پرائیویٹ اسکول دے رہے ہیں. اور میری ایکٹیویٹیز پرائیویٹ اسکول میں بھی کنڈکٹ کروائی جا رہی ہیں. اور میرے خیال میں میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہی یہی ہے کہ میرا کام اگر پرائیویٹ اسکول میں کروایا جا رہا ہے تو یہ میاں والی کی بھی ایک ان کے لیے عزت کی بات ہے, اور میرے لیے بھی. ہاں جی, تو میاں والی کا اچھا خاصا اس میں مطلب کہ اس طرح کے کام میں جب ہم آگے آتے ہیں ہمیں ریچ آؤٹ اچھے بندے برے بندے دونوں کرتے ہیں. ہاں جی, کچھ ایسے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ اپریشیٹ کرنے کے لیے. تو کچھ ایسے ٹیچرز فیمیل یا میل, انہوں نے کبھی آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا کہ ٹیم اپ کر لیں یا کام ڈیوائڈ کر, کیونکہ ظاہر ہے ایک اکیلا 2-11, ہاں جی, تو زیادہ آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو. ہاں جی, ابھی مجھے ایک اور آئیڈیا دیا تھا کچھ ٹیچرز نے کہ آپ ایسے کریں, اپنا پیج بنائیں جہاں پہ آپ صرف میاں والی کے کام کو پریزنٹ کریں. کیونکہ اب میں بھی جہاں پہ کام اپنا شیئر کرتی ہوں, جو مختلف پیجز ہیں, تو پہلے ہم انہیں ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کال کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں کہ سر پلیز ہمارا کام شیئر کر دیں. وہ ان کا موڈ ہو تو شیئر کر دیتے ہیں, نہ ہو تو نہیں کرتے. تو ان سب کو پھر یہی ایشوز ہیں کہ ہمارا کام اس طرح سے میاں والی کا کام پریزنٹ نہیں ہو رہا. تو آپ پیج بنائیں جہاں پہ ہمارا یہ کام سارا شیئر ہو, تو وہ بھی انشاءاللہ میرا ہے پلان, ورکنگ کروں گی. پھر اس میں میں ٹیم بناؤں گی. ہاں, کیونکہ اب دیکھیں نا جس طرح آپ جا رہی ہیں, اب ان 17 سالوں میں اگر آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑ گئے ہوتے, آپ کے ہم ذہن لوگ, تو شاید اچیومنٹس آپ لوگوں کی زیادہ ہوتی. ہاں جی, یہ تو ہے. ابھی بھی پیکٹا کی ٹریننگ ہوئی تھی, وہاں پہ مجھے کافی لوگ ملے جن کے کچھ پرسنل ایشوز تھے. مطلب وہ بھی میری طرح ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کرتی تھی, لیکن اسکول کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے. اسکول والے ایشوز بناتے ہیں. ہیڈ کیوں ایشوز بناتے ہیں؟ یہ پرسنل گریجز دیکھ لیں, دیکھیں کچھ پروفیشنل جیلسی دیکھ لیں. ہر فیلڈ میں, یہ نہیں کہ ٹیچنگ فیلڈ کی بات کریں, آپ جس فیلڈ میں بھی جاؤ وہاں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان برے لوگوں کی باتوں میں, اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایک میڈم تھی, انہوں نے ڈسکس کیا, وہ بڑی ڈس ہارٹ تھی, میں کہ یہ کام نہیں کروں گی, یہ وہ. میں نے ان کے آفیسر سے بات کی, ان کا مسئلہ سالو کیا, کل ہی کیا, اور ان کو انکریج کیا کہ نہیں, ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنا کام چھوڑ تو نہیں سکتے, ہمیں تو اپنا کام کنٹینیو رکھنا ہے.
ہاں دیکھا جائے تو آپ جس بھی اسکول میں، آپ اس ٹائم کس اسکول میں اپوائنٹ ہیں؟ اب یہ GMPS بڈھے خیل کندیا. ٹھیک ہے. اب بڈھے خیل اسکول میں جیسے آپ اپوائنٹ ہیں، اب بڈھے خیل اسکول کی ایک ٹیچر اگر ایسی ایکٹیویٹی کر رہی ہے جس کو وزیر تعلیم لیول تک انکریج کیا جا رہا ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، تو اوور آل تو وہ اسکول کے لیے بھی ایک باعث فخر بات ہے، اس علاقے کے لیے فخر کی بات ہے. ہاں جی. تو اس میں وہ چیز کیوں نہیں آپ کو مل رہی؟ نہ اپریسیشن نہیں مل رہی، سپورٹ نہیں مل رہی؟ بس وہی نا، پروفیشنل جیلسی اور کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا پیرنٹس کی طرف سے مجھے سب سے زیادہ موٹیویشن، میں نے ابھی بلکہ چھٹیوں میں کوشش کی تھی کہ میرا ٹرانسفر ہو جائے. تو جس پیرنٹ کو پتہ لگا وہ اسپیشلی میرے پاس آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ کا ٹرانسفر رکوانا ہے. اچھا. ہاں جی. مطلب پھر مجھے یہ ہوا، میں نے اس وجہ سے ودرا کر دیا کہ میں ٹرانسفر نہیں کرواتی، کہ جب پیرنٹس میرے ساتھ ہیں، بچے میرے سے خوش ہیں، تو یہ چھوٹی موٹی ٹینشنیں چلتی رہتی ہیں. تو اس میں ایجوکیشن کے اندر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کا ایک گول ہو کہ اگر میں یہاں پہنچ جاؤں، اگر میں اس نیش پہ آ کے کام کروں تو میں اپنا کام زیادہ اچھے سے کر پاؤں گی، یا زیادہ مجھے اوپن فیلڈ ملے گی ایک اپنا کام کرنے کے لیے؟ یہاں کا مجھے بس یہی شکایت ہے میاں والی سے. باقی ڈسٹرکٹ میں اب اگر میں کام دیکھتی ہوں بہت ہائی لیول پہ جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہماری ایڈمنسٹریشن تھوڑی لیزی کہہ دوں، یا سپورٹ نہیں ہے ان لوگوں کو، کیونکہ پرماننٹ ہے نہیں یہاں پہ. نہ کوئی ڈیپٹیز پرماننٹ ہے، نہ DO پرماننٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں شاید ہفتے تک آرڈر ہو جائیں، مے بی اللہ کرے ہو جائیں. جب پرماننٹ ایک بندہ سیٹ پہ نہیں ہوگا اور کوئی عارضی لوگ آتے رہیں گے تو وہ اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لیتے، نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں ہمارا میاں والی بہت پیچھے. اب CO سر ہیں، وہ صرف ایک پرماننٹ سیٹ پہ ہیں، اس کے علاوہ باقی ایڈمنسٹریشن سمجھے اب تکے پہ چل رہی ہے. یعنی کانٹریکٹ بیس چل رہا ہے نا سارا، 2-3 منتھ. ہاں جی، پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ ہونے چاہیے تاکہ پرماننٹ لوگ آئیں، چاہے آؤٹ آف ڈسٹرکٹ سے آ جائیں. اب یہاں پہ آئی تھی مس شازیہ توصیف، ایک پکھر کی آئی تھی، انہوں نے مجھے سب سے پہلے اپریشیٹ کیا تھا. ایک اسپیل بھی ایکٹیویٹی کروائی تھی میں نے. اسموک کی چھٹیاں تھیں تو میں نے بچوں کو ٹاسک دیا تھا کہ یہ چھٹیاں آپ نے ضائع نہیں کرنی. 30 ورڈز یہ تھے کہ یہ ڈکٹیشن یاد کرنا. پھر ان پہ ان کا ڈکٹیشن کمپٹیشن کروایا، ان کو پرائز دیے. پھر اسپیشلی میڈم آپ کے پرسنل ایکسپینسز جی، وہ پرسنلی ہوتا ہے یہ سارا میرا. تو وہ میڈم شازیہ توصیف نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا، لیکن ان کا اسی دن ہی ٹرانسفر ہو گیا. اس اپریشیشن کی وجہ سے نہیں، وہ CO بن گئی تھی، پروموشن ہو گئی تھی ان کی. بس یہ ہے کہ میاں والی میں ایڈمنسٹریشن پہ اگر فوکس کیا جائے تو ہمارے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. اجارہ داری والا یہ خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر بیٹھ کے کام ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. سب کے ساتھ ایکول ہونا چاہیے. یہ تو ایک ڈارک ٹروتھ ہے، یہ جو کچھ لوگوں کو زیادہ پروموٹ کر دینا. ہاں جی، یہی ہوتا ہے. تو اس میں کچھ ابھی جو آپ کا ایک ہو گول کہ اب جو بھی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہر فیلڈ کی، میری فیلڈ کی بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں. تو اب جیسے ہم آن کیمرہ ہیں، بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کچھ اپریشیٹ بھی کریں گے، بلکہ موسٹلی کریں گے. تو کچھ ایسا میسج جو آپ دینا چاہیں، لائک آپ چاہیں کہ اگر مجھے یہ اتھارٹیز دے دی جائیں، یا ایسا ہمارے اسکول کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا جائے کہ میں یہ کام اچھے سے کر پاؤں، باقی ٹیچرز جو کر رہی ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. اتھارٹی تو اب میں خود دیکھوں تو میں ظاہر ہے PhD ہوں 14 اسکیل، ہمیں اس طرح سے اب مجھے CO تو نہیں بنا سکتے. یہ ہے کہ سجیشنز میں دے سکتی ہوں کہ جہاں پہ کام کرنے والے ٹیچرز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ آپ اپریشیٹ کرو. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ ڈس ہارٹ ہو کے کام چھوڑ دیں. اپریسیشن مسٹ. یہ سب جگہ پہ جہاں بھی جائیں، آپ کو بھی اگر کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا آپ کام نہیں کرو گے. ایسے ہی ہے. اور یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری فیلڈ میں. اور میں تو میاں والی کا کہوں گی کہ یہاں پہ اتنے بریلینٹ لوگ ہیں. میرے ساتھ ابھی کچھ ٹیچرز نے کانٹیکٹ کیا ہے، ایک کو وزیر تعلیم کی طرف سے انعام بھی ملا ہے. اور اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں تو ان کو آپ سامنے لائیں. ہمارا بھی ایک میاں والی میں ایک ایسا، ہم لوگ باپردہ رہ کے کام کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ہم باقی ڈسٹرکٹ کی طرح کے کھلم کھلا چھوٹ ملی ہوئی ہے یا کچھ بھی. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے میاں والی میں رہنا ہے، ہماری لمٹس کیا ہے، اپنے کلچر کو فالو کرنا، کلچر کو فالو کر رہے ہیں. تو میاں والی میں پروموٹ کرنا چاہیے فیمیل کو ایٹ لیسٹ. ہاں، آپ انہیں فائنینشلی سپورٹ نہیں دے سکتے تو انہیں اتنا فریڈم تو دیں کہ انہیں ایک اپریسیشن سرٹیفکیٹ، بیسیکلی ہوتا تو ایک کاغذ ہی ہے لیکن وہ بہت میٹر کرتا ہے. ابھی کل ہی چنیوٹ کی مثال دوں گی، وہاں ٹیچرز کو یہ 14 اگست کے حوالے سے بلایا گیا، ان کو اپریشیٹ کیا گیا. تو اب اتنے زیادہ وہ ٹیچرز خوش تھے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ کاغذ کا ٹکڑا ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے. ظاہر ہے ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں وہ وہاں پہ نظر آتی ہیں.
تو ابھی تو حالانکہ میاں والی میں یہ ڈی سی صاحب جو ہیں کرنٹ یہ بہت کام کر رہے ہیں, کافی زیادہ دیکھا ہے ان کا, اور امید ہے کہ اس موقع پہ بھی دیکھیں گے, اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی تھوڑی چینجز لائیں. ویل میم سائمہ از ناٹ دا اونلی ون ان آور ڈسٹرکٹ. پاکستان کے ایسے بہت سے علاقوں میں, بہت سے کونوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پس پردہ رہ کر کام کر رہے ہیں. انہیں ضرورت ہے تو تھوڑی سی اپریسیشن کی, تھوڑے سے فریڈم کی, جو اگر مل جائے تو شاید وہ سسٹم کو مکمل نہ بدل سکیں تو اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور لا سکیں گے. ویل ملیں گے ایک نئی پوڈ کاسٹ میں کسی ایسے ہی نئے پرسن کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. سمیر عباس کو اجازت دیں گے. تھینک یو میم سائمہ آپ کے ٹائم کا. اللہ حافظ.